السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عدیل حسین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پراسرار کہانیوں میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر کاشف انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ بیسیکلی ان کے بھی کسی ریلیٹیو کے ساتھ ہوا ہے، ان کے گھر میں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، جو میں آپ کو انہی کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست سرجانی ٹاؤن میں کسی جگہ شفٹ ہوئے اپنی فیملی کے ہمراہ۔ ان کی فیملی میں وہ تھیں، ان کی وائف تھی، ان کے پیرنٹس تھے اور ان کی ایک سسٹر ساتھ رہتی تھی۔ زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جن سے ان کی زندگی کافی ڈسٹرب بدل گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، ایک روز رات میں 2:30 سے 2:45 کے درمیان ان کی والدہ کی زار و قطار رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جلدی جلدی سارے لوگ وہاں پہنچے، ان کا بیٹا، ان کی بہو، ان کی بیٹی۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ والدہ زار و قطار رو رہی ہیں اور ان کے والد بے حس و حرکت زمین پر پڑے۔ جیسے تیسے کر کے رات جلدی جلدی اپنی گاڑی نکالی اور ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ لگا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو کہ ایک ہارٹ فیلئر، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ فی الحال واپسی آئے اپنے گھر، کفن دفن کا انتظام کیا، تدفین کری نیکسٹ ڈے، اور پھر روٹین میں ان کے معاملات چلنے لگے۔ 2-4 دن بعد جب تمام لوگ، جو آنے والے رشتہ دار تھے، جو لوگ آگے رکے ہوئے تھے، جو کہ عموماً میت کے گھروں میں رکتے ہیں، جب سب واپس چلے گئے، تو ایک بار بیٹھے ہوئے اپنے والد کی باتیں کر رہے تھے۔ تو پھر انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم میں سے ہمارا عزیز بچھڑ جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اکثر اس کی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً یاد آتی ہیں۔ تو یہ سارے بیٹھے ہوئے اپنے والد کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک وہ سوچتے ہیں کہ 2 دن پہلے والد کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئی تھی جو ریکال کری انہوں نے اپنے ذہن میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب ریکال کرنے پہ پتہ لگتا ہے کہ مرنے سے 3 دن پہلے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد، جو کہ تھوڑے بیمار تھے، بتاتے ہیں کہ انہیں خالہ کے گھر دعوت پر جانا تھا، پوری فیملی کو۔ بالکل تیاری کے مراحل کے بعد والد صاحب نے ایک دم اچانک منع کیا کہ میری کچھ طبیعت ناساز ہے، تو میں دعوت پر نہیں جاؤں گا۔ فی الحال وہاں خالہ بھی ان کو انتظار کر رہی تھی، جانا بھی تھا، تو طے یہ پایا کہ ان کی بہن جو ایگری ہوئی کہ میں والد صاحب کے ساتھ یہاں گھر میں رکتی ہوں۔ اچھا، ان کے بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب پچھلے 3-4 دنوں سے بالکل کچھ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں لگا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ فی الحال ہم اپنی خالہ کے گھر پہنچے تو سسٹر کا مجھے فون آیا کہ بھائی ابو نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر میں نے اپنے فادر کو فون کیا، انہوں نے اپنے، اور خیریت دریافت کی اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا چاہیے تو میں آپ کو لا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے عمران کو کال کر دی ہے اور وہ کھانا میرے لیے لیتے ہوئے آئے گا۔ میں کافی حیران ہوں
کیونکہ میرا نام عمران ہے۔ میں نے بولا یہ کس کا گھر ہے؟ فی الحال گھر گیا، انہوں نے جو کھانے پینے کا کہا تھا وہ لے کر گیا، زور زبردستی جبراً ان کو کھلایا۔ فی الحال انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کمرے میں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس اچانک سے اٹھ کے کمرے سے باہر کی طرف نکلے اور تیسرے کمرے میں جا کے دیوار کے سمت کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کچھ بات کرنے لگے۔ وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر جلد سے جلد شفٹ ہو جائیں گے، ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ہم وہاں فوری شفٹ ہو جائیں گے۔ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا، 3-4 مہینے کا اس میں کام تھا، اس بیچ کے لیے ہم یہاں پر آ کر رکے تھے کرائے پہ کہ ہمیں تو اپنے گھر شفٹ ہونے لگا۔ میں نے ازراہ مذاق والد صاحب سے کہا کہ آپ کس سے بول رہے ہیں اور کیا ہم شفٹ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ انہوں نے ایک دم جواب دیا تو میں تھوڑا سا ہچکچایا بھی اور کچھ عجیب فیل ہوا۔ فی الحال والد صاحب آ کے ہم سب میں بیٹھے اور اچانک سے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو سامنے سے مجھے کوئی گھور رہا ہے، وہ دیکھو وہ چڑیل مجھے مار ڈالے گی، وہ عورت مجھے بہت بری طرح گھور رہی ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ڈرتے رہے اور چیخو چلاتے رہے۔ کافی دیر ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، پھر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ واش روم کے باہر سے اچانک چیخنے کی آوازیں آئی والد صاحب۔ میں فوراً اٹھ کے بھاگا ان کے کمرے کی طرف کہ کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واش روم میں بہت ساری چھپکلیاں نظر آ گئی مجھے۔ میں نے بولا ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی کہاں چھپکلی ہو، والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو سکتا ہے ان کو وہم ہو رہا ہو۔ میں بھاگا واش روم کی طرف گیا، میں نے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے پھر کچھ عجیب لگا، لیکن یہ سب ہماری غلطی کہہ سکتے ہیں، کوتاہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا نوٹس نہیں کرا۔ اور والد صاحب پریشانی کے عالم میں باہر ہیں، ان کو میں نے پھر سمجھایا کہ ایسا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ جس روز والد صاحب کا انتقال ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہارٹ اٹیک کیوں آیا تھا۔ جو والد صاحب کی باتیں گزرتی ہیں، جو میں سوچتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کیا پتہ کسی نے کوئی، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہمارا گھر بننے والا تھا وہ بھی رک گیا بنتے بنتے، کچھ پیسے بھی ختم ہوئے میرے پاس، کچھ ہمارے معاملات ہوئے، وہ گھر ابھی بھی ویسے ہی ہے، ہم جہاں رہتے تھے ہم ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، معاملات کافی بدل گئے وہاں پہ۔ اس کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد سے اب اس گھر میں ایسی کچھ چیز نہ ہمیں محسوس ہوئی جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن والد صاحب کے ساتھ نہیں پتا کہ ان کا وہم تھا یا کسی نے ان کے ساتھ کچھ کیا، واٹ ایور، نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ بس یہ ہے، اس واقعے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سے جو میرے لسنرس ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس گھر میں ایسا کچھ ہو، لیکن اگر اس گھر میں ایسا کچھ تھا یا ہے ابھی تو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا، ہو سکتا ہے ان کے والد کا وہم ہو، لیکن جو حالات، جو کنڈیشنز یہ بھائی لکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کالا جادو بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً کالا جادو میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ یہ عمل کروایا جاتا ہے
یہ ساری چیزیں، یہ تمام واقعات، یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہ سب ہوتا صرف اسی کے ساتھ ہے جس کے لیے کروایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ فی الحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور میری تمام جو لسٹرس میرے سن رہے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، جو بھی، جادو بے شک بالکل ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس کا ذکر اپنے اوپر رکھیں، آیت الکرسی کے ورد میں رہیں، پاک صاف رہیں۔ بس آپ لوگوں کو میری اسٹوری کچھ اچھی لگی ہو اگر، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی اسٹوری، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی بات، تو شیئر کریں، مجھے واٹس ایپ کر دیں، ہمیں ای میل کر دیں۔ اباؤٹ کے فولڈر میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی، آپ وہاں پر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔